نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ منٹ، سیکنڈ، لمحوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ 5 منٹ کی زندگی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 دن زندہ رہا، 24 گھنٹے کی زندگی، 1 دن کی زندگی، 1 ہفتے تک زندہ رہا تو پیدا ہوا اور انتقال ہوا، اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ 1 ہفتے۔ کتنی عمر پایا؟ 1 ہفتے۔ 2 ہفتے میں انتقال ہو گیا، 2 ہفتے کی عمر پایا۔ 30 دن کے بعد انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں بچہ ہوا تھا، 1 مہینے میں ہی ایکسپائر ہو گیا، چلا گیا۔ موت اور زندگی، پیدائش اور وفات کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ لمحات، مومنٹ، گھنٹے، منٹ ہی کا نام ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام ہے عمر، اور یہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیمتی بتانے کے لیے کہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ 5 منٹ کے لیے بھی زندہ کر دو ڈاکٹر صاحب، پیسہ لے لو، 1 دن کے لیے آپ زندہ کر دو، پیسہ لے لو، تو اس پیسے سے زیادہ قیمتی وہ زندگی ہے۔ ایسے ہی کوئی 1 سال 12 مہینے زندہ رہا تو پیدا ہونے اور مرنے کے بیچ کا ٹائم یہی زندگی ہے۔ ایسے ہی کوئی 15 سال تک رہا، کوئی 20 سال تک رہا، کوئی 25 سال تک رہا، لیکن اس میں آدمی کو نہ پیدا ہونے میں اس کا اختیار ہے، نہ مرنے میں اس کا اختیار ہے، بیچ کے ٹائم میں اختیار ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم کسی کے جلانے سے جی رہے ہیں اور کسی کے مارنے سے مر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے اور دنیا والے مل کر کے چاہے مارنا نہیں مار سکتے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، جنید جمشید تھا، پلین کریش ہو گیا، سب مر گئے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا
اور اب موت دے دی، سب مر گئے۔ اس میں ایک بچہ زندہ رہا، ایک چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں کیسے بچ گیا، پتہ نہیں کیسے نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں۔ ابھی نیا نیا کل ہی کا آپ سن رہے ہوں گے کہ احمد آباد گجرات کے ایئرپورٹ سے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پلین اڑا، گرین لائنر، 242 لوگ سوار، اور لندن جا رہا، اور کہاں کہاں کے 170 کے قریب تو ہندوستان کے لوگ تھے، 53 جو ہے برطانیہ کے تھے، برٹش تھے، 7 پرتگالی تھے، اور ایک آدھ اور کہیں کا تھا، اس طرح 242 لوگ۔ زندگی سب کو معلوم ہے، پیدا تو ہوئے ہیں، اب سوار ہے اس میں۔ کسی کی بہن انتظار کر رہی ہے لندن میں، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر انتظار کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، پلین ہے، اتنی دور جا رہا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، سب چیک ویک کر کے اس کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بڑا ماہر پائلٹ ہے، بڑے بڑے ماہر پائلٹ باہر بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا دیکھتی ہے، پورے دنیا کے لوگ انٹرنیشنل فلائٹس میں سوار ہوتے ہیں، لیکن جو پہنچانے والے ہیں، پہنچانے والے پہنچا کر کے ابھی ادھر مڑے بھی نہیں ہوں گے کہ خبر کیا آ رہی ہے، پورا جہاز ٹوٹ گیا، کریش ہو گیا، پلین کریش ہو گیا، جا کر کے بلڈنگ پہ گرا، اس میں کوئی نہیں بچا، ایک آدھ بچ گئے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ زندگی اور موت کے بیچ، پیدائش اور موت کے بیچ کا جو لمحہ ہے، یہ اللہ نے 2 چیزوں کے بیچ میں جو ہم کو دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ سب چیزیں، کوئی کہتا ہے یہ قلم کیوں لائے ہو؟ لکھنے کے لیے لائے ہو۔ یہ گلاس کیوں لائے ہو؟ پانی پینے کے لیے لایا ہو۔ یہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ جانور اس میں رہیں گے، پنکھا کیوں لگائے، ہوا کھائیں گے۔ ادھر روم کیوں بنا رہے ہو؟ ادھر روم بنا رہے ہیں، تھوڑا سا مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں، کیوں؟ سب چیزیں کیوں؟ کوئی نہ کوئی مقصد رہتا ہے۔ یہ جو 2 چیزوں کے بیچ کی زندگی ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں دے دیا ہے؟ ہم اور آپ یوں ہی جو ہے، کوئی چٹائی توڑ رہا تو کہہ رہی کیا کر رہے ہو، بلا وجہ کر رہے۔ عقل دیا ہے، آنکھ دیا ہے، پیر دیا ہے، دل دیا ہے، سب اللہ نے، ایسے کیا کر رہے ہو؟ کچھ کام کا، مقصد کا کام کرو۔ کوئی انسان مقصد کا کام کرتا ہے، بے مقصد نہیں کرتا۔ تو جو خالق ہے انسان کا، وہ کیسے بلا مقصد کے کرے گا؟ کیوں یہ دیا ہے؟ یہ زندگی دیا ہے اس لیے تاکہ پیسے کماؤ۔ آپ سوچیں گے یہ کون سی تقریر ہے؟ یہ جو زندگی دیا ہے اللہ نے، یہ پیسے کمانے کے لیے دیا ہے، لیکن پیسہ الگ ہوتا ہے۔ ایک انڈیا کا پیسہ ہے، ایک جو ہے سعودی کا ریال ہے، اس کو روپیہ کہتے ہیں، اس کو ریال کہتے ہیں۔ ایک امریکہ کا پیسہ ہے، اس کو ڈالر کہتے ہیں۔ یورپ میں ہے، یورو چلتا ہے، اس کو پیسہ کہتے ہیں۔ اور اندر ہی اندر رہ جائے، باہر نہ آئے، اس کو بٹ کوئنس کہتے ہیں۔ یہ سب روپے، یہ پیسے کا نام ہے، پیسہ ہے۔ اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو پیسہ چلے گا، اس کا نام ہے حسنہ، نیکی۔ اس کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ وہ بھی پیسہ ہے۔ پیسہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا هل ادلکم علی تجارہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو میں ایک الگ طرح کا تم کو بزنس نہ بتاؤں، پیسہ کمانے کا ایک الگ سے طریقہ نہ بتاؤں؟ تم پیسے کماتے ہو، انڈیا میں ہو تو انڈیا کا پیسہ کماتے ہو، ریال ہے سعودی میں ہو تو وہاں ریال کماتے ہو، ڈالر کماتے ہو، یورو کماتے ہو، بٹ کوائن موبائل میں کماتے ہو، یہ کماتے ہو، یہ تجارت ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارۃ، تم کو ایک الگ سے تجارت نہ بتاؤں، ایک بزنس الگ سے بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الگ سے بزنس، تجارت۔ یہ پیسہ کیوں ہوتا ہے؟
पैसा यहाँ क्यों होता है? आदमी पेट में खाएगा क्या? अपनी ज़रूरत के लिए होता है। बीमार हुआ इलाज कराने के लिए है। रहेगा कहाँ? बिल्डिंग बनाने के लिए है पैसा। बिल्डिंग में गर्मी लग रही है, कूलर लगाने के लिए है पैसा। गर्मी लग रही है, एसी लगाने के लिए है पैसा। बच्चे हो गए हैं, शादी करने के लिए पैसा। इंसान की ज़रूरियात के लिए पैसा है, राहत के लिए पैसा है। यही तो है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो तुम बिजनेस कर रहे हो दुनिया में और पैसे कमा रहे हो, आंख जब बंद होने के बाद खुलेगी तो वहाँ की जो तिजारत है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारत, एक अलग से ना मैं तिजारत बताऊं जो वहाँ तुम्हारे काम आएगी। वहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? उसके लिए नमाज पढ़ो, ये अलग पैसा तैयार करो। नमाज पढ़ोगे, नेकियों का पैसा तैयार होगा, एक अलग से मेहमान खाना तैयार हो जाएगा जन्नत के नाम से। रोज़ा रखोगे, अलग से तैयार हो जाएगा। रोज़ा रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, ये अलग अलग से हमारा मेहमान खाना अल्लाह की तरफ से तैयार होगा। ये अलग तिजारत है। जितने करोगे उतने वहाँ की नेकियाँ पैदा होंगी, वहाँ का पैसा तैयार होगा। उस पैसे को मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसका नाम है हसना, नेकी। और इसी कुरान की तफसीर से कहते हैं हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या मैं तुमको एक अलग से बिजनेस न बताऊं, एक अलग से तिजारत न बताऊं जो तुमको गर्मी सर्दी से वहाँ बचाएगा? अज़ाबुन अलीम, अज़ाब, गर्मी का अज़ाब होगा वहाँ पर। यहाँ पे गर्मी का अज़ाब रहता है, पैसा जल्दी से एसी लगाओ, कूलर लगाओ, बच गए। यहाँ का पैसा वहाँ नहीं चलेगा। पैसा रख दो कब्र में तो सड़ जाएगा, दौलत वहाँ रख दो सड़ जाएगी। वहाँ नमाज का पैसा चलेगा। कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोज़े रखे हैं, कितने हज किए हैं, कितनी ज़कात दिया है, ये वहाँ फरिश्ते लिख ले रहे हैं, वो वहाँ पैसा चलेगा। अब वो पैसा चलेगा तो वो क्या करेगा? जहन्नम के अजाब से बचाएगा। जहन्नम में गर्मी का भी अजाब है, सर्दी का भी अजाब है, ज़महरीर का भी अजाब है, सख्त ठंडक का भी अजाब है, अलग अलग किस्म के अजाब है। अल्लाह ताला कह रहे तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, एक अलग से मैं तुमको तिजारत न बताऊं जो तुमको वहाँ की ज़िंदगी में आराम देगा और वहाँ की ज़िंदगी के तकलीफ से तुमको बचाएगा। और वहाँ की तकलीफ को कोई और नहीं दूर कर सकता। यहाँ तो सिफारिश कोई कर देगा, कोई अपने घर चलो यहाँ पे पसीना आ रहा है, मेरे पंखे में ठहर जाओ। वहाँ पे जहन्नम वाले, वहाँ पे जन्नत और जहन्नम ऐसे बनेगी जैसे आजकल हम लोग ज़ूम पे बात कर ले रहे हैं। ज़ूम पे बात कर लेना इसी बात की अलामत है कि कहीं दुनिया में रहो बात कर ले रहे हो। तो वहाँ पे अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम ऐसे बनाएंगे कि जहन्नमी जन्नत को देखेगा, जन्नती जहन्नमी को देखेगा, दोनों देखेंगे। वो कहेगा कि ज़रा एक कोल्ड ड्रिंक भेज देना ना, ज़रा पानी दे देना यहाँ पर। तो जन्नती कहे कालू इन्नल्लाह हर्रमहु अलल काफिरीन, खाना पानी ये सब तुम्हारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है, दुनिया में मांगते तो दे देता। चुनांचे दुनिया में मुसीबत आती है तो मुसलमान भी गैर की मदद करता है, गैर भी मुसलमान की मदद करता है, यहाँ तो चल जाएगा। वहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा हर्रमहु, वो कहेगा जन्नती दोज़खी को देख करके नहीं नहीं यहाँ नहीं दे सकती, लिहाजा अपनी नमाज बचा के लेके जाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो ईमान ला करके अल्लाह से डरो। पहले ईमान ले आओ, ईमान लाओ आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। ईमान ले आओ। ईमान लाने के बाद वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और ये देखता रहे कि कल जो पैसे काम आएंगे, कल जो चीज़ काम आएगी वो कितना जमा किया है। मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए उसने क्या भेजा है, क्या जमा किया है, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितना तैयार किया है। 15 साल तक अल्लाह ताला वैसे माफ़ किए रहते हैं, 15 साल के बाद नमाज फ़र्ज़ है। एक लड़का 20 साल का हो गया, 5 साल तक नमाज नहीं पढ़ी, 5 साल की नमाजों का हिसाब लेंगे अल्लाह ताला। देखते रहो क्या तुमने आगे बढ़ाया है। बालिग होने के बाद से लेकर के 15 साल से आज तुम 25 साल के हो गए, 10 साल की नमाज गायब। क्या तुमने तिजारत किया, क्या पैसे जमा किए वहाँ के लिए,
तुनजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम, जो तुमको अज़ाब अलीम से, दर्दनाक अज़ाब से बचाए। और अल्लाह ने यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट मुतबादिल भी रखा है। क्या हमने नमाज शुरू किया 30 साल की उम्र से, 15 साल में फ़र्ज नमाज पढ़ते रहे, ठीक है, अब हमारे लिए हसना नेकियां जमा हो रही हैं जो वहाँ काम आएंगी। लेकिन ये 15 साल की जो नमाज छूटी है उसको पढ़ने का भी निज़ाम बना दिया है कि तुमने नमाज शुरू कर दी और अभी जो तुमने नहीं किया है हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ते रहो। फजर के साथ पढ़ी वक्त की, जो छूटी हुई है उसको भी पढ़ लो। ज़ोहर के साथ छूटी हुई ज़ोहर भी पढ़ लो, अपनी अलग से पढ़ लो वहाँ किनारे। असर के साथ एक असर पढ़ लो, मगरिब के साथ एक मगरिब पढ़ लो, इशा के साथ एक इशा पढ़ लो। इशा में वित्र भी पढ़ना है, इशा की 4 रकात पढ़ लो और वित्र भी पढ़ लो। और वो सब सुन्नतें वगैरह ख़त्म कर दिया, तुम फ़र्ज़ ही पढ़ लो। फजर के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर से पहले भी 2 रकात छूटी हुई नमाज़ पढ़ सकते हैं और फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं। फजर के बाद नफिल नमाज मना है, लेकिन छूटी हुई नमाज पढ़ सकते हैं। ज़ोहर में तो कोई मसला नहीं है, ज़ोहर से पहले पढ़ो, ज़ोहर के बाद पढ़ो। असर में भी असर से पहले पढ़ो, असर के बाद नफिल नमाज मना है, लेकिन छूटी हुई नमाज पढ़ सकते हैं। मगरिब है, मगरिब के बाद नमाज पढ़ो, 3 रकात जो छूटी थी उसको पढ़ लो। इशा के वक्त रोज़ाना एक नमाज पढ़ने का मामूल बना के जमा करो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर आदमी को देखना चाहिए उसने कल के लिए क्या जमा किया है। ये जमा किया हुआ देखता रहे है कि नहीं है। मुझे चाहिए था 15 साल का नेकियों का सिक्का, नेकियों का पैसा जमा करना, मैंने जमा ही नहीं किया। अल्लाह ताला कह रहे अभी भी टाइम है जमा करना, अभी भी टाइम है जमा कर लो। इसका नाम है क़ज़ाए उम्री। लिहाजा जो हजरात 15 साल की उम्र से नमाज नहीं शुरू किए हुए हैं, 20 साल से शुरू किया है, वो 5 साल की नमाज़ें दोहराएँ। जो 30 साल की उम्र में नमाज शुरू किए हुए हैं उनको चाहिए कि वो 15 साल की नमाज़ें दोहराएँ। और दोहराने का तरीक़ा ये है कि हर नमाज के बाद एक नमाज पढ़नी, और उसकी नीयत का तरीक़ा ये है कि नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज छूटी हुई फजर, सबसे पहली फजर और बकिया वास्ते अल्लाह की। उसमें यही कहना है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात फजर, जो सबसे पहली छूटी हुई, सबसे पहली छूटी हुई फजर की नमाज। तो ऐसे पढ़ते जाएंगे, पहली सब रहेगी, इधर अदा होती रहेगी, इधर पहली रहेगी। आप कह दीजिए अल्लाह जानता है, कुछ कहने में भी अगर गड़बड़ हुई तब भी अल्लाह जानता है कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, होती जाएगी। और अगर उससे पहले इंतकाल हो गया, क्योंकि मौत का तो कोई भरोसा नहीं, वहाँ जो है बहन इंतज़ार कर रही है अहमदाबाद में, एयरपोर्ट पे बैठ गया है, जहाज़ पे बैठ करके लंदन में बहन इंतज़ार कर रही, इंतज़ार ही करती रह जाती है। यहाँ पे नई शादी हो रही है, एक आदमी बैठ रहा है और बैठ करके ख़त्म हो जा रहा है, और जो है वो नई शादी वाली औरत वहाँ आके बैठ रही है, जा रही है अपने शौहर के पास। 15 दिन पहले शादी हुई थी, वो भी चली गई। मौत का कोई भरोसा नहीं, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ने सब के लिए रखा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरीवन हैज़ टू टेस्ट डिमाइज, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, मौत का मज़ा चखना है, चाहे मर्द हो, औरत हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, अमेरिकी हो, लंदनी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हो, किसी भी जगह का हो, देहाती हो, शहरी हो, हर एक को जाना है, मरना है। ज़िंदगी में हमारा काम ये है कि हम वहाँ का चलने वाला सिक्का पैसा जमा किए रहें, नमाजों के ज़रिए ये हम सिक्का जमा करें और अपनी क़ज़ाए उम्री करते रहें। अब इसी बीच में अगर मौत आ गई तो अल्लाह ताला कितने करीब हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान रब करीम से तुमको किसने गफलत में डाल रखा है। यहाँ हमने नमाज शुरू कर दी, अपनी 30 साल में नमाज शुरू की वक्त की, और उसके बाद रोज़ाना वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और 15 साल की 14 साल की नमाज मान लिया हो गई, और 1 साल की नमाज हो गई, 14 साल की नमाज बाकी है, इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला 14 साल की नमाज पढ़ी हुई मानेंगे, क्योंकि ये बंदा रास्ते में है चलने के। फ़ुक़हा किराम ने मसला बताया है कि एक आदमी हज करने के लिए निकला, रास्ते में इंतकाल हो गया, तो मरने के बाद उठाए जाने पर उसे अल्लाह ताला हाजी बना के उठाए। रास्ते में चल पड़ा, एक तालिब इल्म है, हिफ्ज़ करने के लिए बैठा दिया आपने, और इंतकाल हो गया। हाफिज जी बनने जा रहा था,
اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنا کر اٹھائے گا۔ ایک عالم ہے، پہلے سال میں عربی اول میں بیٹھا دیا، دوم میں ہے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین بنا کر اٹھائے گا۔ اور صرف اس کو ہی نہیں، یہاں مدرسے میں بہت سارے علماء کرام ہیں، مسجدوں میں اپنا درس دیتے ہیں، تعلیم بالغان کا نظم ہے، بلاتے ہیں کہ آؤ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، نماز صحیح کر لو۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے، حروف کی تصحیح کر لیا ہم نے، حروف صحیح پڑھ لیا ہم نے، اب ہم قرآن حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، عمر کی قید نہیں ہے، یہاں ہم جو ہے قرآن شریف شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی صورتیں 10 صورتیں الگ طرح شروع کر دیا، اپنا ارادہ ہے حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ نہیں دیکھا ہم نے، بس اللہ نے دل میں ڈال دیا، حافظ جی نے کہہ دیا، امام صاحب نے کہہ دیا، بس شروع کر دیا۔ ابھی پہلا پارہ، تیسرا پارہ بھی نہیں پورا ہوا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ زندگی تک کا تو کوئی بھروسہ نہیں، روزانہ ہم اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی حافظ قرآن بنا کے اٹھائیں گے۔ یہ کسی طالب علم کو اور کسی بچے ہی کے لیے خاص نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کے یہاں یہ دولت، ہر ایک کے لیے اللہ کے یہاں سے دولت ملے گی۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ منزل ہی نہیں۔ اب ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، ہم نیت ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے، لینا ہی نہ چاہے تو دینے والے کو بھی تو حیا آتی ہے، یار یہ لیتا ہی ہاتھ سمیٹ لیتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ ہم اگر کسی کو دے اور وہ ہاتھ سمیٹ لے تو الٹا ہم تماچا ماریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا، بارش برسا رہا ہے، ہم کو بارش نہیں چاہیے تب بھی اللہ برسا رہے ہیں، ہم کو جو یہ نہیں چاہیے تب بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ نالائق ہے تو۔ آدمی بہت مرتبہ بد دعا کر لے رہا ہے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ یہ غیر مسلم ہے جو مسجدیں گراتے ہیں اور جو مدرسے گراتے ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں اے اللہ نہیں چاہیے ہم کو یہ سب، قرآن نہیں چاہیے ہم جلا دے رہے ہیں، نماز نہیں چاہیے ہم کو ہم جلا دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسجدیں بنواتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، روڈ پہ بھی نماز ہوتی ہے، ہر جگہ نماز ہوتی ہے۔ کہ نالائق ہے تو، میرے پاس جب آئے گا اور جب میں پوچھوں گا تو کہے گا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے بابری مسجد گرائی ہی نہیں، کبھی ہم نے کوئی مسجد گرائی نہیں، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ اچھا ایسے بول رہا ہے، زبان بند ہو جا، الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند ہو جائے گی۔ اب یہ ہاتھ بولے گا ارے تو ہی تو اٹھا کے لایا تھا بابری مسجد کی پہلی اینٹ اور بیت الخلا میں لگایا تھا، تو ہی نہ لایا تھا، وہاں پہ چڑھا ہوا تھا، تب ہمارے فرشتوں نے کیچ کیا ہے، ایک کیمرہ بیٹھا ہوا ہے، اس کیمرے سے سب لکھا جا رہا ہے، یہ زمین کیمرہ ہے، زمین ہمارے خلاف بولے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ وہ دن یاد کرو جب یہ زمین تمہاری خبریں دے گی، یہاں بیٹھ کے تم چوری کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر کے تم غلطیاں کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے تم نمازیں قضا کر دیتے تھے، یہاں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے، یہاں بیٹھ کے موبائل اندر چادر کے نیچے دیکھتے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین سے کہیں گے تو کیوں بول رہی ہے؟ وہ کہے گی میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ بولو اس لیے میں بول رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے اعضاء سے بول، یہ پیر بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا، یہ آنکھ بولے گی، یہ بدن بولے گا، تب اس سے کہے گا یعنی تمہیں کو تو کھلانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے میں نے یہ سے کہا تھا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے اپنے بدن سے ارے ہمارے خلاف ہی تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، بدن کہے گا آج ہم کو اللہ نے زبان دے دی، جس نے دنیا میں تم لوگوں کو بولنے کے لیے زبان دی تھی، آج ہم کو زبان دے دی، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے دنیا کی تجارت تو کرتے ہو، آخرت کی تجارت کر لو۔ آخرت کی تجارت یہ ہے نیکیاں جمع کرنا، نمازیں چھوٹی ہیں اسے پورا کرو، روزے اگر 20 سال میں شروع کیا ہے 5 سال کے روزے قضا کرو۔ کیسے قضا کریں گے؟ ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں جو آدمی کاروبار کرتا ہے اور کچھ کرتا ہے وہ صبح کو چلا جاتا ہے، کچھ کھائے پیے یا کھا پی لیا اور اس کے بعد لوٹ رہا ہے کب 8 بجے، نیت نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوتا، نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے روزے دھیرے دھیرے قضا کرے اور طے کر لے تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں نے کم لکھی ہے اور تم نے 2 سال کے بھی روزے پورے کر لیے اور 10 سال کے روزے باقی ہیں، میں تم کو پورا ہوا مان لوں گا۔ ایسا کوئی ملے گا نر،
ایسا کوئی ملے گا کریم؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اتنا دینے والا ہے پھر بھی تم نہیں لے رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے تم نیکیاں نہیں جمع کر رہے ہو تو تم اپنا خسارہ کر رہے ہو، اپنا نقصان اٹھا رہے ہو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا میں آکارہ چلی جائیں گی، پیسہ کمایا سب چھوٹ جائے گا، بینک بیلنس کیا سب چھوٹ جائے گا، عمارت بنائی سب چھوٹ جائیں گے، بچے تیار کیے سب چھوٹ جائیں گے۔ ہاں وہ بچے جن کو پڑھایا لکھایا، تو جب تک وہ پڑھتے لکھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ مسجدیں جن کو تعمیر کر دیا، بھلے سے یہ لوگ بلڈوزر سے گرا دیں، بھلے سے اپنے قبضے میں لے لیں، لیکن وہ زمینیں جو اللہ کے نام پر دے دی گئی، وہ زمینیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہیں گی۔ صدقہ جاریہ اسی لیے امت مسلمہ میں زیادہ ہے۔ ان کو یہ ہے کہ ریلوے کی زمین کے برابر ان کی زمین ہے، ریلوے بھی اللہ کی اور وقت بھی اللہ کا، تم بھی اللہ کے، ہم بھی اللہ کے، سب اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ ماننے والے ہو تو تم کو اجر ملے گا، اور نہیں ماننے والے ہو تو تمہاری جو ہے ٹھکائی ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارے اوپر عذاب ہوگا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو چاہیے کہ دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ فرض نماز کے اندر اتنا ثواب ہوتا ہے کہ آتا ہے کتابوں میں، ایک آدمی زندگی بھر موت تک نفل پڑھے، غور سے سن لیجیے، ایک آدمی موت تک نفل پڑھے، فرض نہ پڑھے، نفل پڑھے، تو فرض نماز کے برابر اس کا ثواب۔ زندگی پر پڑھا مان لیا 4 کروڑ رکعت پڑھی، اس کا ثواب تیار ہوگا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور 2 رکعت نماز فرض پڑھی تو اس کا مان لیا 4 کروڑ ثواب ہے، کہ یہ 2 رکعت کا نماز جو فرض ہے اس کا 4 کروڑ سے زیادہ ہے۔ لیکن آدمی سمجھتا نہیں، فرائض جو ہم 2 رکعت ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں، یہ نوافل سے جو اپنی طرف سے ہم نیکیاں کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھیں۔ پہلے شروع کرو کہ چلو نوافل نہیں پڑھیں گے لیکن فرض شروع کر دیتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں 4 رکعت ظہر پڑھ کے چلے جائیں گے، ایسے ہی شروع کرو کیونکہ ثواب ہے۔ اور جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا کہ وہ محنت سے وضو کر کے آئے ہو، سنتیں بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈالے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ اللہ اتنا زیادہ ثواب ہم نے رکھا ہے اور ہم کو معلوم نہیں، ہم کس غفلت میں ہیں، کسی نے ہم کو بتایا نہیں۔ بتانے کے لیے آپ آئے ہی کہاں؟ کسی جگہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو وہاں سے آپ بھاگ گئے، مسجد میں آپ آئے ہی نہیں، اور کہیں کوئی بتانے والا آپ آئے ہی نہیں۔ آپ آئے ہوتے تو بتایا جاتا کہ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ عرب میں ادھر جو ممالک میں لوگ فرض نماز چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں۔ ارے وہ اصلی ثواب لے لیا، اور ثواب لینا چاہیے، وہ منع نہیں ہے، اور لینا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ثواب وہ لے کے چلے گئے۔ ہم تو فرض بھی چھوڑ رہے ہیں اور نفل بھی چھوڑ رہے ہیں، سب چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے پہلے ارادہ کریں کہ ہم نماز کو شروع کر دیتے ہیں۔ فرائض فجر کے لیے آئیے، کم سے کم 2 ہی رکعت پڑھنے کے لیے آئیے، ظہر کے لیے آئیے 4 رکعت پڑھنے کے لیے آئیے، 12 رکعت ہے 4 ہی پڑھنے کے لیے آئیے، اللہ توفیق دے گا اور بڑھ جائے گی اپنے آپ۔ آپ ارادہ کرو تھوڑا، اللہ تعالیٰ کرے تم آؤ میرے پاس، دھیرے دھیرے میں چل کر کے آؤں گا، تم آؤ چل کر کے، میں دوڑ کر کے آؤں گا اور تم کو اپنی باہوں میں لے لوں گا۔ تو من شدی من تو شدم، یعنی تمہارا ہاتھ میں بن جاؤں گا کہ تم چلو گے تو میرے حکم کے مطابق چلو گے، تمہارا پیر بن جاؤں گا کہ تم چلو گے تو گویا کہ میں جیسے چاہ رہا ہوں ویسے چلو گے، تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی تمہارے ہاتھ سے ہوگا، تمہاری آنکھ بن جاؤں گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی تمہاری آنکھ سے ہوگا، تمہاری زبان بن جاؤں گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی تمہاری زبان سے ادا ہوگا، تمہارا پیٹ بن جاؤں گا کہ پیٹ میں حلال ہی میں کھلاؤں گا، حرام سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ کر کے تو دیکھو، عصر کے لیے آؤ 4 ہی رکعت پڑھنے کے لیے، مغرب کے لیے آؤ 3 ہی رکعت پڑھنے کے لیے، عشاء کے لیے آؤ، فرض نماز وتر نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو پہلے آؤ تو بزم جانا میں پندار خوبی کو توڑ کے عقل و خرد کے دیوانے، یہ عقل و خرد کا کام نہیں، یہ اللہ بلا رہے، آؤ تم
اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کا پانی، اللہ کے نبی نے علم سکھایا، سب کچھ دیا، نمازوں کا طریقہ دیا، یہ سب دینے کے بعد تم سجدے کے لیے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، وہ طریقہ بھی اللہ نے سکھایا، نبی کے ذریعے سکھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثواب تمہارا۔ اتنا کریم کون ملے گا؟ اتنا کریم کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ در ہے جہاں پہ سر جھکانے سے ہی جو ہے عزت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے۔ اور جو ہمارے اسلاف تھے، چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہوں، ان سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہوں، یا علماء کی شکل میں ہوں، سارے بزرگوں نے اسی طریقے سے کیا۔ آپ نے شاید سنا ہو، دیکھا ہو، اور آپ کو اندازہ ہو کہ دیکھیے دلی میں جو لال قلعہ ہے اور جامع مسجد ہے، تو لال قلعہ جو ہے یہ بادشاہ کا گھر تھا، شاہ جہاں بادشاہ کا گھر، اور یہ جو جامع مسجد ہے تو جامع مسجد یہ اللہ کا گھر۔ تو بادشاہ نے، شاہ جہاں نے، جب وہ بادشاہ تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ لال قلعہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، تو میرے گھر کا سر یعنی چھت جہاں پہ ختم ہو، وہاں سے اللہ کے گھر کا پیر شروع ہونا چاہیے، ایسی مسجد بناؤ۔ چنانچہ آپ جا کر کے دیکھیں گے، آپ جامع مسجد میں چڑھیے، میں بھی گیا تھا، میں تو گن کر کے آیا تاکہ بتاؤں، کیونکہ ہم کو بھی ہمارے اساتذہ نے بتایا 33 زینے ہیں، سیڑھیاں 33 ہیں، چڑھیے، چڑھتے جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے فرش شروع ہوگا مسجد کا۔ یہ گویا کہ اللہ کا پیر، یعنی کہنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے تو نہ پیر ہے نہ اور انسان کی طرح تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے گھر کا پیر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شاہ جہاں بادشاہ کا سر یعنی اس کی چھت ختم ہوتی ہے۔ یہ ان کا وہ تھا، یہ ان کی اندر کی جو ہے مایا تھی، اندر کی تمنا تھی کہ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں، ہمارے بادشاہ کے گھر کا چھت سر جہاں پہ ختم ہو وہاں پہ اللہ کے گھر کا پیر شروع ہونا چاہیے۔ تب اللہ نے ان کو عزت دیا تھا اور ان کو کوئی جو ہے کچھ نہیں بول پاتا تھا۔ تو ہم اپنے اللہ کو بڑا کریں گے، اللہ کے حکموں کو بڑا کریں گے، تب ہم بھی بڑے ہوں گے۔ وہ کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ وہ جامع مسجد میں جا کر کے اگر ہم وہاں پہ سر جھکائیں، سجدہ کریں، تو وہاں پہ یہ شعر زیادہ فٹ ہوتا ہے، کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ وہ لال قلعہ سے بھی اونچا ہے وہاں۔ اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ایک بار دلی میں، اور چونکہ جامعہ عقل قوہ میں پڑھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے پڑھے ہوئے ہیں، شاگرد لوگ بھی لے جاتے ہیں، تو ایک شاگرد وہاں پہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ میں گیا تھا دلی، پھر دیوبند جانا تھا، وہاں بیٹھا تھا ایسے نماز پڑھ کر کے ظہر کی، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ایک انجینئر صاحب نے، تو کہنے لگے کہ حضرت ایک بات بتاؤں، وہ انجینئر صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت ایک بات بتاؤں، بتائیے۔ تو کہہ رہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں تو جو زمین کا جغرافیہ ہے اس کے لحاظ سے، میں اپنی کتاب میں پڑھے ہوئے ہوں، بتا رہے ہیں کہ زمین کے جغرافیہ کے اعتبار سے دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے، سمندر کے لیول سے ناپا جاتا ہے، تو دنیا کی زمین کے لیول کی سب سے اونچی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی خدمت ہے کہ جنہوں نے کیا کیا، اپنے گھر سے اونچا اللہ کا گھر بنایا کہ وہ کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، لہذا کسی کے ہنسنے سے اور کسی کے کہنے سے مت اس میں آؤ، بلکہ اللہ کا کام، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نیک کام، حلال روزی، یہ سب شروع کر دو، انشاءاللہ تم ہی تم رہو گے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔